السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے فضائل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین، مراد پیغمبر، داماد حیدر، فاتح روم و ایران، ناطق وحی سیدنا فاروق اعظم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو اجاگر کرنے جا رہی ہوں، جن میں بالخصوص ان کے قبول اسلام کے عنوان پر میں نے تفصیلی روشنی ڈالنی ہے۔ آج کے خطبے میں عدل فاروقی کی ایک مختصر جھلک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت کے مقدس اور عظیم عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اور آخر میں بتاؤں گی کہ فاروق اعظم کون تھے۔ آج ذو الحجہ کی 29 تاریخ ہے اور آج شام کو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی سال سن ہجری کے لحاظ سے 1414 کا سال بھی غروب ہو جائے گا۔ کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی، مسلمانوں کے سال کی ابتدا بھی ہوگی، اور نیا مہینہ محرم الحرام جیسا باعزت، باعظمت، باوقار مہینہ شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی محرم الحرام سے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ایک یاد بھی تازی ہوگی کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کو مراد رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، عمر کو مانگا گیا، سب کو سلام کی ضرورت تھی، اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت تھی۔ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام وہ ہے جس نے فاروق اعظم جیسے جرنیل کو قبول کیا۔ فاروق اعظم اللہ کا انتخاب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر میں 3 حروف ہیں، عین، میم اور را۔ عمر کی عین علی سے ہے، عمر کی میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، عمر کی را رب سے ہے۔ عمر علی کا انتخاب ہے کہ علی نے اپنی بیٹی عمر ابن خطاب کو دی تھی۔ عمر نبی کا انتخاب ہے کہ آمنہ کے در یتیم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اسی فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ عمر رب جلیل کا انتخاب ہے کہ خدا نے ابو جہل و عمر ان دونوں میں سے ایک عمر بن خطاب کا انتخاب کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیج دیا تھا۔ جو شخص عمر کا منکر ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو عمر کا منکر ہے وہ محمد کا دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے وہ رب جلیل کا دشمن ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم میں اللہ کا انتخاب ہونے کے ناطے سے اللہ نے اپنی صفات کا عطف فاروق اعظم پر ڈالا۔ آسمان و زمین پر حکومت خدا کی ہے، فاروق اعظم نے بھی آسمان و زمین پر حکومت کی۔ اعلیٰ عناصر اربعہ کے حکمران ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ فاروق اعظم نے بھی عناصر اربعہ پر حکومت کی۔ فاروق اعظم کے دور کو زمین نے قبول کیا، فاروق اعظم کی آواز کو ہوائیں لے کر چلی ہیں، فاروق اعظم کے پیغام کو ہوا کئی ہزار دور لے کر گئی ہے۔ فاروق اعظم کے درے کی للکار کو اور اس درے کی ضرب کو زلزلے نے قبول کیا، فاروق اعظم کے خط کو دریاؤں نے قبول کیا۔ فاروق اعظم وہ شخص ہے جس کو اللہ نے طاقت و جرأت عطا کی تھی کہ آتی ہوئی آگ کی طرف اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کپڑا بھیجتے تو 1500 سال گزر چکے ہیں، پھر مدینہ کے پہاڑوں سے آگ کو نکلنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم وہ جرنیل ہے
جس کو خدا نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ قرآن مجید میں کل 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ جو کچھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بولتے تھے آسمان سے قرآن بن کر اترتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ کا کلام آتا تھا۔ میرے دین پوری مرحوم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر بولے تو قرآن بن جائے، عمر تولے تو میزان بن جائے۔ عمر جو گفتگو کرتے تھے اللہ کا قرآن بن جایا کرتا تھا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اللہ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا جس سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ میری پوری امت میں سب سے بڑا وہ محدث ہے جس سے اللہ ہم کلام ہوئے، اللہ گفتگو کرتے تھے، اللہ اس کی زبان پہ بولتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہوا کرتا ہے، یا جو کچھ خدا کہنا چاہتے ہیں اس کی زبان پر خدا وہ کلمات جاری کرا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میں یہ اعزاز کسی کو ملا ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ آپ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو وہ تاریخی واقعات ملیں گے کہ جس وقت غزوہ بدر پیش آیا اس وقت بھی اگر کسی شخص کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوئے جو اللہ کی وحی کے مطابق تھے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی جرنیل تھا جس کو احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے تھے جس وقت ابو سفیان نے کہا، اینا محمد، اینا ابو بکر، اینا عمر، محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ کوئی شخص جواب نہ دے رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اجازت دیں، میں کھل کر جواب دینا چاہتا ہوں۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی اختیار کر عمر، ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد شیطان نے ایک افواہ اڑائی، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے قتل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے ایک ضرب لگائی، کہا، آج ہمارا حبل بت زندہ ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، وہ فتح پا چکا ہے، ہم جیت چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا والے لوگ ہار چکے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا، عمر، میں نے خدا سے تجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، اب تو خاموش نہ رہ، اس سوال کا جواب دے کر کافر کہتا ہے۔ فاروق نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر اللہ اکبر کا نعرہ پیغمبر کی زبان سے لگا تھا، اور جب ابو سفیان نے کہا، بت زندہ باد، اس وقت اللہ اکبر کی صدا فاروق اعظم نے بلند کی تھی۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہی شخص ہے جس وقت اس نے یہ کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس یہ عزا بت نہیں، ہمارے مددگار 360 بت ہیں، تمہارے پاس کوئی نہیں۔ اس وقت فاروق اعظم نے یہ جملے کہے، اللہ مولانا و مولاکم، کہ ہمارا خدا مددگار ہے، تمہارا خدا مددگار نہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا، آج برابری ہو چکی ہے، بدر میں تم نے 70 مارے تھے، احد میں ہم نے 70 مارے ہیں، کل ہمارے مرے تھے، آج تمہارے مرے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابو سفیان تو غلط کہتا ہے، مرے ہم بھی ہیں، مرے تمہارے بھی ہیں، 70 وہ بھی تھے، 70 یہ بھی ہیں، مگر یہ فرق ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بنے تھے، ہمارے مرنے کے بعد جنت کے وارث بنے ہیں۔ تمہارے ذلت کی موت مرے تھے، ہمارے جام شہادت نوش کر کے خدا کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ اس قدر جرأت اور بہادری کے کلمات اللہ نے فاروق اعظم کی زبان سے کہلوائے ہیں۔ قرآن مجید میں 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم کی زبان پر وحی اتری،
آج مسلمانوں کے پاس پردہ موجود ہے تو یہ پردہ فاروق اعظم کی غیرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ عورتیں باہر جنگل کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلیں اور جا رہی تھی۔ ایک منافق نے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس منافق نے دوسرے منافق کو کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے سن لیے۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت سے برداشت نہ ہوا، جلدی سے جا کر آگے کھڑے ہو گئے، کہا، امی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا نام عمر ہے۔ امی، منافق نے یہ جملے کہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے، اس نے اشارہ کیا ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ اللہ کے لیے گھر لوٹ جائیں۔ آپ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیاں پردے کے ساتھ باہر نکلا کریں، آپ کو اس انداز سے باہر آنے کی اجازت نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ جیسے بی بی واپس آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آسمان کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ اٹھائی۔ ابھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ زمین پر نہیں آئی تھی، اللہ نے یہ قرآن بنا کر بھیجا، اے محبوب، اپنی عورتوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجیے کہ آج کے بعد یہ پردہ اوڑھ کر باہر نکلا کریں، بغیر پردے کے کوئی عورت باہر نہ آئے۔ اگر ملت اسلامیہ کو پردہ ملا ہے، مسلمان بیٹی کو پردہ ملا ہے، مسلمان بیوی کو پردہ ملا ہے، مسلمان خاتون کو پردہ ملا ہے، مسلمان بہن اور ماں کو پردہ ملا ہے، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ مسلمانوں، آج جس کے سینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں، خدا نے ان کے سینے سے غیرت بھی چھین لی ہے۔ ان بے غیرتوں کے پاس پردہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پردہ ملا ہے تو فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ استعمال کیا جائے کہ لوگ عبادت کے لیے آیا کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آگ جلایا کریں، جب آگ روشن ہوگی تو لوگ سمجھیں گے اب عبادت کا وقت ہے، لوگ مسجد میں آیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کوئی طریقہ نہیں، جب بھی کوئی گھر میں آگ جلائے گا لوگ اس کو عبادت کا انداز سمجھیں گے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑی پہ لکڑی ماری جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی لکڑی پہ لکڑی مارے یا کوئی شخص کسی چیز کو جھاڑنے لگے تو لوگ کہیں گے شاید نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مختلف تجویزیں آئی، سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار میں آیا، کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے خواب میں آسمانوں میں ایک خوبصورت فرشتہ دیکھا ہے، بڑا حسین اور نورانی شکل والا تھا، اور وہ یہ جملے کہتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جی محبوب، رب ذوالجلال فرمائیے،
جلدی کر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمات یاد کر لے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے کلمے اللہ کی طرف سے سعید ہیں۔ جو اذان تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہا ہے، یہی اذان کعبے میں ہوگی، یہی اذان مسجد نبوی میں ہوگی، یہی اذان مسلمانوں کی مسجد اور مرکز میں ہوگی۔ آج سے جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازی ہوتی رہے گی۔ پھر مجھے ایک جملہ کہنے دو، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، نہ اس کے پاس فاروق والی غیرت نظر آئے گی۔ جو حضرت عمر کا دشمن ہے، نہ اس کے پاس فاروق والی اذان ہوگی۔ یہ اذان ملی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بطور نمونہ ایک دو واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ تراویح جو آپ 20 رکعت مسجد میں باجماعت پڑھتے ہیں، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 5 صحابی وہاں ہیں، 4 یہاں ہیں، 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، کوئی مسجدوں میں ہیں، کوئی گھروں میں ہیں، علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی نماز ہو رہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا بہت بڑا حسین قاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری پوری جماعت میں سب سے زیادہ حسین قرآن پڑھنے والا ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیچھے کھڑا کیا، 20 رکعت تراویح کے اہتمام کا حکم دیا، ہر رکعت میں قرآن مجید کا کم از کم 1 رکوع پڑھنے کا حکم دیا۔ اس انداز سے جب تراویح شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ مسجدوں میں رونق ہے، مساجد آباد ہیں، روشنی ہو رہی ہے، چراغ جل رہے ہیں اور تراویح کا اہتمام ہے۔ ایک قاری مصلی پر کھڑا ہے، پیچھے نمازیوں کی صفیں بندھی ہوئی ہیں، 20 رکعت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ عمر کی قبر کو ایسے نور سے بھر دے، ایسا منور کر دے، ایسا روشن کر دے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے گھروں کو روشن اور منور کر رکھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، اللہ تو اس کی قبر کو آباد کر۔ ہمارے ملک میں بد نصیب ٹولے ہیں، کسی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اچھی نہیں لگتی، کوئی آگے بڑھا دیتا ہے، کوئی پیچھے بڑھا دیتا ہے، کوئی درمیان میں بڑھا دیتا ہے، اور کسی بدبخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اچھی نہیں لگتی کہ 20 رکعتیں اس نے شروع کی تھی، ہم کیوں پڑھیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، ہم دیوبندی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یاروں کو ماننے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی وجہ سے امت مسلمہ کو اہم ترین عبادات ملی ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہ وہ پتھر تھا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ پہ نوافل نہ پڑھ لیں؟ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ دل کی تمنا کی اور حسرت ظاہر کی، اللہ کی طرف سے قرآن بن کر آیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری رائے اللہ کو پسند آ چکی ہے،
جتنا دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں، عبادت کرنے کے لیے جائیں، ذکر کرنے کے لیے جائیں، جب کعبۃ اللہ کا طواف کر چکیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کریں۔ جب تک یہ نوافل نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا، طواف قبول نہیں ہوگا۔ ظاہراً لوگ اس کو 2 رکعت نوافل طواف کہتے ہیں، حقیقتاً علماء نے لکھا ہے یہ واجب الطواف ہے۔ جب تک یہ 2 رکعت نہیں پڑھی جائیں گی اس وقت تک طواف کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر یہ عبادت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا سے کعبہ کا طواف ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا پر تمہیں غیرت ملی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا پر اللہ نے قرآن کی آیاتیں اتاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے امت مسلمہ کو اذان دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز اور رائے کے مطابق اللہ نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز کے مطابق بدرین کی قید کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بولتے تھے، آسمان پر قرآن بن جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم انسان تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں، آگے چلتے ہیں۔ دور فاروقی کی ایک جھلک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت کیسا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی اور 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روم و ایران کی سلطنتوں میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ان تمام علاقوں کو فتح کیا تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں اسلامی سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ 2000 فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے قلمی نسخے لکھوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیے تھے۔ 4000 عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مساجد تعمیر کرائی تھی۔ 900 جامع مساجد تعمیر کرائیں جن میں جمعے کا اہتمام ہوتا تھا۔ ہر مسجد کے اندر امام کا تقریر، مؤذن کا تقریر، خطیب کا تقریر، ان کی تنخواہوں کا تقرر، پھر صرف یہاں تک بس نہیں، حتیٰ کہ ہر جگہ پر قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام کیا۔ 36,000 بچوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن مجید زبانی یاد کیا تھا۔ ایک جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رسول کا درس دیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے درس حدیث میں 70,000 مسلمان شریک ہوتے تھے۔ یہ سارے کا سارا فاروق اعظم کا صدقہ جاریہ تھا۔ پھر اس وقت جتنے آپ کو محکمے نظر آتے ہیں یہ تمام کے تمام محکمے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایجاد ہیں۔ محکمہ ڈاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر خط پہنچایا جائے، اور اس محکمے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا کردار یہ ہوتا تھا جب باہر کے فوجیوں کے خطوط آتے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود لے کر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، ان کو وہ خط دیتے، اور اگر کسی کے گھر کا کوئی خط آتا تو وہ بھی خود پہنچاتے تھے، اور عورت سے کہتے کہ تیرا شوہر تو جہاد پر گیا ہوا ہے، اگر تو اپنے خاوند کو جواب لکھ سکتی ہے یا کسی عزیز سے لکھوا سکتی ہے تو بہتر، ورنہ عمر نوکر ہے، وقت متعین کر لو، عمر اسی وقت آئے گا، تمہیں خط بھی لکھ دے گا اور تمہارا پیغام اور ڈاک بھی پہنچوا دے گا۔
محکمہ انہار بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا کہ پانی کی ترتیب ہونی چاہیے، ہر زمین دار کو اس کا حق ملنا چاہیے، ہر زمین والے کو پانی کا حصہ ملنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت عدل و انصاف سے بھرا ہوا زمانہ تھا۔ کہا گیا حضرت مسجد پکی نہ بنائے، فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق اکبر کے دور میں نہیں بنی، میں بھی نہیں بناتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا جملہ کہا، لوگو اگر خدا نخواستہ دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا اور پیاسا بلبلاتا ہوا مر گیا، قیامت کے دن عمر خدا کے دربار میں جواب دہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ عمر ابن خطاب کتے کے پیاسے ہونے کو برداشت نہیں کرتا۔ یہاں باپ کے درباروں پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی غربت کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور اقتدار میں وہ انصاف قائم کیا تھا کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکریاں پانی پیا کرتی تھی۔ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ایک بچہ آ کر اپنی امی کو کہتا ہے، جو روزانہ بکریاں چرانے جاتا تھا۔ جنگل میں بکریاں چرتی تھی، شیر بھی ہوتے تھے، بھیڑیے بھی ہوتے تھے اور جانور بھی ہوتے تھے، اکٹھے چرا کرتے تھے۔ بچہ کہتا ہے، امی آج فلاں شیر بکری کو کھا گیا ہے۔ ماں کی چیخ نکل گئی، ماں رونے لگ گئی۔ باپ نے اظہار افسوس کیا، کہا ہائے آج امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ بچے نے کہا، ابو میں آپ کو بتا رہا ہوں بکری مر گئی ہے، آپ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹا جب تک عمر تھا کسی شیر اور بھیڑیے کو جرأت نہیں تھی کہ بکری کو کھا لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اسی لیے تو شیر نے بکری کو کھایا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے درے میں اتنی طاقت تھی کہ زمین ہلنا رک گئی تھی۔ آپ کا دور اقتدار انصاف سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاندان نبوت سے جو عقیدت و محبت تھی، آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ازواج النبی میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیویوں کو 12 ہزار سالانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیا۔ عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے۔ کہا ابا جان کیا بات ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں لڑی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگیں نہیں لڑیں، آپ اس کو وظیفہ زیادہ دے رہے ہیں، مجھے کم دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں جلال ٹپک آیا۔ کہا اے عبداللہ، حسین ابن علی کا مقابلہ نہ کرنا، تو نہیں جانتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، تو پیغمبر کا نواسہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے، اس کے خالو جیسا تیرا خالو نہیں ہے، اس کے ماموں جیسا تیرا ماموں نہیں ہے، اس کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں ہے، اس کی اماں جیسی تیری اماں نہیں ہے، اس کے باپ جیسا تیرے نبی کی قرابت اور رشتہ داری کے لحاظ سے تیرا باپ نہیں ہے، اس کے گھرانے جیسا تیرا گھرانہ نہیں ہے، اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تو نہیں ہے، تو اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرتا ہے، اس کا نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا مصطفیٰ نہیں ہے، اس کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیری نانی خدیجہ الکبریٰ نہیں، اس کا ابا علی المرتضیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد برادر ہے، تیرا ابا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی نہیں ہوں، اس کی اماں فاطمہ الزہرا پیغمبر کی بیٹی ہے، تیری ماں نبی کی بیٹی نہیں،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، تو نبی کا نواسہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کا سوار ہے، تو دوش نبوت کا سوار نہیں، وہ سید ہے، تو عمر کا بیٹا غلام زاد ہو کر سردار زاد سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا احترام کرتا ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کی توہین کر سکتا ہے؟ نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ جرأت عطا کی تھی کہ سب سے بڑھ کر خاندان نبوت کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، مسجد نبوی کے قریب ان کا مکان تھا۔ جو حاجی اس سال حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے سامنے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب السلام۔ اس دروازے سے اندر آؤ، آتے ہوئے 2 ستون چھوڑ کر تیسرے اور چوتھے ستون کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک مکان تھا۔ یہ مکان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ اچانک موسم تبدیل ہوا، بارش ہو گئی۔ بارش کا پانی پرنالے سے زمین پر گرا۔ مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا یہی راستہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزر کر آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کے کپڑے پر نالے کے پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی گئی کہ اس پر نالے کا پانی کپڑوں پر پڑتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یہ مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہے۔ پوچھا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ جواب دیا، وہ سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا، میں بحیثیت امیر المؤمنین ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں کہ اس پر نالے کو یہاں سے اتار کر دوسری جگہ نصب کر دو۔ عموم بلخو کی خاطر ضرورت تھی، رفاہ عامہ کی خاطر یہ کام کیا۔ پر نالہ اتار کر دوسری طرف نصب کر دیا۔ شام کو یا دوسرے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھ کر کہا، میرے مکان کا پرنالہ کس نے تبدیل کر کے لگایا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عدل دیکھیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر کون ہوتا ہے میرے گھر میں مداخلت کرنے والا؟ مکان میرا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نہیں۔ میں اس گھر کا مالک ہوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں۔ مدینے میں اس وقت چیف جسٹس اور قاضی اور جج سیدنا ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتے تھے۔ ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں جا کر کہا، اے مدینہ کے جج، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مکان میں مداخلت کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ عمر کون ہوتا ہے میرے مکان میں مداخلت کر کے پرنالے کی جگہ تبدیل کرنے والا؟ ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 فوجی بھیجے اور کہا، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں حاضر ہوں۔ مدینہ کا قاضی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ عمر آئے تو استقبال کے لیے اٹھا نہیں۔ آج تو کوئی عام سا آدمی آ جائے، بڑے سے بڑے صاحب آ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے سی صاحب نے اس کو بھیجا ہے۔ اے سی صاحب کوئی خدا ہے؟ اوئے، جس عمر کے استقبال پر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا تھا، مگر جب وہ عمر عدالت میں گیا تو قاضی کھڑا نہیں ہوا تاکہ عدالت کے قانون پر حرف نہ آئے۔ دنیا یہ مت کہے کہ بادشاہ تھا، مجرم بن کر آ رہا تھا۔
جج کھڑا ہو گیا ہے، شاید یوں احترام میں بادشاہوں کا کیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت نے بتایا، حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، جب ملزم کی حیثیت سے سامنے آئے پھر ملزم کی نگاہ سے اس کو دیکھو، بادشاہ کی نگاہ سے اس کو مت دیکھو۔ مدینے کا جج نہیں اٹھا، اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سامنے آئے، سلام کیا تو جج نے کہا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مدعی اور مدعی دونوں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ کہا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ پیش کرو۔ کہا، یہ میرا مکان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مکان کا پرنالہ اکھڑوا کر دوسری طرف لگوایا ہے، میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کیا ہے؟ قاضی نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں دعویٰ پیش کرو۔ فاروق اعظم نے کہا، عموم کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے یہ کام میں نے کیا ہے۔ بارش ہو رہی تھی، پانی زمین پر پڑتا تھا تو سب کے کپڑے خراب ہو رہے تھے، تو میں نے کہا پرنالہ دوسری طرف لگوا دیا جائے تو لوگوں کے کپڑے تو خراب نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، بات معقول تھی۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اگلا جواب تھا وہ عجیب تھا۔ کہا، قاضی مدینہ، یہ پرنالہ میں نے نہیں نصب کیا تھا۔ جس وقت میں مکان بنا رہا تھا، عمارت چھت پر پہنچی، آمنہ کا در یتیم، نبی کریم رؤوف رحیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا مدنی نے کہا، چچا عباس، مکان بنایا ہے، پرنالہ کس طرف رکھو گے؟ میں نے کہا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکھنا ہے۔ فرمایا، میری رائے یہ ہے، اس جگہ پر پرنالہ نصب کرو کہ اس وقت یہ راستہ نہیں تھا، وہ جگہ راہ گزر نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چچا یہ پرنالہ اس جگہ پر لگانا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں پرنالہ ابھی اپنے ہاتھ سے لگ جائے، میں اس کو لگانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالے کو نصب کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر جوں ہی پاؤں رکھا، نبوت کا بوجھ اتنا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے، دونوں ہاتھ زمین پر ٹک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بوجھ برداشت کرے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے کندھے پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے کندھے پر، حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے کندھوں پر، علی رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے کندھوں پر، پوری امت کا بوجھ نبی علیہ السلام کے کندھے پر، اور نبی علیہ السلام کا بوجھ صدیق کے کندھے پر۔ یہ بوجھ صدیق اکبر نے برداشت کیا، ہر ایک نے نہیں کیا۔ فرمایا، چچا میرے کندھے پر چڑھ کر نصب تو کر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا، میں اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ پرنالہ نصب کیا، اور جب میں پرنالہ لگا چکا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عباس دیکھ، یہ پرنالہ میں نے اپنے حکم سے لگوایا ہے، اس پرنالے کو یہاں پر رہنے دینا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت میں کہا، جو پرنالہ نبی علیہ السلام لگوائے، عمر کون ہوتا ہے اکھڑوانے والا؟
عدالت کا انصاف دیکھیے۔ قاضی کہتا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا گواہ کون ہے؟ دو آدمی اسی وقت مدینہ سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے۔ گواہوں کو کہا گیا سامنے آئیے، چنانچہ گواہ سامنے آ گئے۔ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اس کیس کے گواہ ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا۔ مدینہ کے قاضی نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تم خود اپنی سزا تجویز کرو، اس پرنالے اکھڑوانے کی تو نے جرأت کیسے کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاروق اعظم کا سر نیچے ہو گیا اور کہا قاضی مدینہ میں اپنی سزا آپ تجویز کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر میری سزا منظور ہو تو بہتر، ورنہ جو سزا آپ تجویز کریں میں قتل کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا سزا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پرنالہ میں خود اکھاڑتا ہوں، اسی جگہ پر جا کر لگاتا ہوں، پورے مدینہ میں اعلان کرتا ہوں، مدینہ کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، پھر میں خود گارا بناتا ہوں، عباس کو اپنے کندھوں پر کھڑا کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ نصب کرتا ہوں اور دنیا کو بتاتا ہوں کہ جو پرنالہ پیغمبر علیہ السلام نے لگایا تھا، عمر کو جرأت نہیں تھی کہ اس پرنالے کو اکھاڑنے کی، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اب تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ منظور ہے۔ قاضی نے کہا ابھی عدالت کے وقت میں یہ کام ہونا چاہیے اور مجھے اس کی اطلاع ملنی چاہیے۔ عدالت لگی ہوئی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں، پورے مدینہ میں منادی کرتے ہیں مدینے والو عباس کے مکان کے قریب آ جاؤ، عباس کے گھر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ سارے کے سارے اہل مدینہ اکٹھے ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارا بناتے ہیں، پرنالہ اکھاڑ کے لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نیچے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر ہیں، پرنالہ نصب کیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی تھی، حضرت عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر کھڑے ہیں، پرنالہ نصب کر رہے ہیں۔ سخت گرمی اور دوپہر کی دھوپ ہے، فاروق اعظم کے چہرے پر پسینہ ہے، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالہ لگا رہا ہے، گارا گرتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گارا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پر مٹی اور گارا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا دیکھ کر کہتی ہے عباس عباس نبی کا چچا اپنی جگہ پر ہو، یہ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہیں، ملت اسلامیہ کے فرمان روا ہیں۔ دنیا کیا کہے گی کہ بادشاہ پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس سے بدلہ لیا گیا ہے، ہمیں حکم دیں کہ ہم پرنالہ نصب کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو رکو، میں اللہ کی زمین پر انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی دھرتی پر عدل کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، نبی علیہ السلام کے مدینے کو انصاف سے بھرنے کے لیے آیا ہوں، میں ناانصافی نہیں کرتا۔ پرنالہ نصب کیا گیا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص جس کی زبان پر قرآن اترتا تھا، جس کی زبان پر وحی کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو شخص 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہے، 1036 شہر جس آدمی نے فتح کیے تھے، آج وہ نیچے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر گارا اس کے چہرے پر ہے، پانی اس کے منہ پر پڑ رہا ہے۔ جب پرنالہ لگ گیا حضرت عباس نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دے کر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تجھ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں تیرا انصاف دیکھنا چاہتا تھا، آج کے بعد فیصلہ یہ ہے کہ یہ مکان میرا نہیں، میں وقف کرتا ہوں، اسے مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی۔ عمر کا دور حکومت عدل و انصاف سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کوئی شخص اپنی ساری عبادت مجھے دے اور ایک جملہ جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر مجھ سے لینا چاہے تو میں نہیں دوں گا۔ پوچھا گیا کون سا ہے؟ فرمایا جب میں عمرے پر جا رہا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے روانہ کیا اور روانہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مدینہ سے باہر آئے، اور جب مجھے سواری پر بٹھا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے الوداع کیا اور حضور نے اس وقت میری سواری کو پکڑ کر مجھے ایک جملہ فرمایا، یا عمر، اے عمر، اے میرے بھائی، کیا وہ عظیم انسان ہے جس کو نبی کہتا ہے تو میرا بھائی ہے۔ اگلا جملہ سنیے، ہمیں بھول نہ جانا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کر لینا۔ جب تو مکہ میں جائے، جب تو کعبہ کا طواف کرے، جب تو ملزم کو چمٹ کر دعائیں مانگے، جب تو حجر اسود کے بوسے لے، اس وقت اپنے لیے اکیلی دعا نہ کرنا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں تو میرے لیے دعا کر۔ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جسے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آخری سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج پر آئے۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا، کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوئے تھے، چاند اوپر آسمان پر چمک رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند کی طرف یوں دیکھ کر اپنے آپ کو کہا، عمر، تیری عمر اس چاند جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے چاند بڑھتے بڑھتے شباب پر 14 کو آتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی وہ تیرا زمانہ تھا، تو بچہ تھا، جوان ہوا، اونٹ چڑھتا تھا، پھر تو نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف تجھے حاصل ہوا، پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بنا، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے تجھ سے انقلاب برپا کرایا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم کی، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے اب تو بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے، تیری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، چاند کی طرح تو نے عمر گزاری ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھے اور کعبۃ اللہ میں جا کر کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ اور دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، مجھے موت شہادت کی دے اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں دے۔ یہ محال تھا کہ شہادت کی موت آئے اور مدینے میں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تو بادشاہ ہے اور یہ دعا مانگی ہے اور خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرغے نے مجھے 3 یا 6 چونچیں ماری، خون نکلا، میں سمجھ گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی شہادت کا یقین اس وقت سے ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں مار کر فرمایا تھا، اسکت، رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صدیق ابو بکر ہیں، میں شہید ہوں، اور عثمان ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں شہید کہہ دیا گیا ہوں، یقیناً میں شہید ہو جاؤں گا۔ آخری دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، جیسے معمولات تھے ان معمولات میں وقت گزارنا شروع کیا۔ ایک شخص جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کو دیکھ کر پریشان ہوتا تھا۔
یہ شخص آ کر اپنے حاکم سیدنا مغیرہ ابن ابی شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پیش کی کہ میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، میرا کام تھوڑا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں زرگری کا کام کرتا ہوں، میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ اس نے 5-7 قسم کے اپنے معمولات بیان کیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری آمدنی زیادہ ہے، تیرا مالک تجھ سے ٹیکس کم لیتا ہے، میں اس کو کیسے روکوں؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں تو ہمارے لیے ایک چکی بنا کر لے آ، جو پیسے تجھے لوگ دیتے ہیں اس سے زیادہ پیسے میں عمر تمہیں دوں گا۔ اس کے جواب میں ابو لولو فیروز مجوسی نے کہا عمر تیرے لیے عنقریب وہ چکی بنانے والا ہوں جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہوگی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا حضرت اسے گرفتار کر کے لے آئیں۔ فرمایا کوئی ضرورت نہیں، مت گرفتار کرو اس کو، اپنے حال پر رہنے دو۔ در حقیقت یہ ایران کی ایک سازش اور بدمعاشی تھی۔ جس ایران نے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا تھا، جس ایران کو پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، جس ایران کو فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، جس ایران کی شہزادی کا نکاح فاروق اعظم نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، ایران اس عداوت کا بدلہ چکانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے ابو لولو فیروز مجوسی کو لے کر آیا تھا، لیکن وہ بات پس پردہ رکھنا چاہتا تھا کہ راز فاش نہ ہو کہ کس آدمی نے فاروق اعظم کو قتل کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں کھڑا تھا۔ ذوالحجہ کی 27 یا 28 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ امیر المؤمنین خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی آگے نکلا، ایک خنجر زہر آلود اس نے لے رکھا تھا۔ اس نے نماز کے دوران خنجر نکالا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اس دھاری دار خنجر سے 6 وار کیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے قریب زمین پر گر پڑے، جان تڑپ رہی تھی، پورا مصلی خون آلود ہو گیا، جسم سارا خون سے لت پت ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ہوشی کی حالت میں اشارہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف مصلی پر آئے، امامت کرائی، چھوٹی سورتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی خنجر مار کر باہر بھاگنے لگا۔ جب نکلنے لگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفیں گنجان تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مل کر کھڑے ہوتے تھے، گنجان صفیں تھی، وہ شخص باہر نہ نکل سکا۔ اس نے نکلتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ خنجر مارے۔ 17 صحابہ اس کی دھاری دار خنجر سے زخمی ہوئے اور 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ وہ مجوسی پھر بھی باہر نہ نکل سکا چونکہ صفیں بہت لمبی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں نماز با جماعت کے اہتمام کے لیے آئے تھے۔ وہ کمینہ وار کر کے جا رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی کے پاس چادر تھی، اس نے زور سے اس کے اوپر ڈالی، وہ ابو لولو فیروز مجوسی اس کے نیچے آ گیا، وہ چادر اس کے اوپر آ گئی۔ صحابہ نے اس کو پکڑ کر وہی خنجر جو زہر آلود دھاری دار اس کے پاس تھا، جس خنجر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ پہ اس نے حملہ کیا تھا، اس نے سوچا اگر میں زندہ پکڑا گیا تو شاید مجھے وہ راز بتانا پڑ جائے گا کہ ایران نے مجھے قتل کے لیے بھیجا تھا، یہ اس راز کو چھپانا مقصود تھا۔ اس نے وہ خنجر اپنے پیٹ میں خود مارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نے اپنے آپ کو خود مارا اور وہیں پر اس نے خنجر مار کر کھینچا
اور موقع پر ہی وہ مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے اٹھا کر گھر لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جملہ یہ کہا کہ میرا قاتل کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کا قاتل ایک غلام ابو لولو فیروز مجوسی ایران کا رہنے والا ہے۔ رب کعبہ کی آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، عمر کے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، عمر کا قاتل کافر ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شربت و دوائی وغیرہ استعمال کرائی گئی اور وہ دوائی زخموں سے باہر نکل آئی۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ 6 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا قائم کی۔ آخر میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا۔ فرمایا، بیٹے جا کر میری امی سے کہو، امی تیرا بیٹا عمر کہتا ہے مجھے پیغمبر کے پہلو میں سونے کے لیے جگہ دے دو، اس لیے کہ حجرہ آپ کی ملکیت میں ہے۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع پہنچی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، بیٹا یہ جگہ میں تجھے کیوں نہ دوں؟ مجھے وہ وقت یاد ہے جب منافق بدماش ایرانی نسل کے لوگوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، تو اس وقت میں آپ پیغمبر کے گھر سے اپنے ابو کے گھر میں آ چکی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پریشان تھے، صحابہ کرام اپنی جگہ تڑپ رہے تھے، میں رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایک وقت مجھ پہ ایسا گزرا تھا کہ مجھے دلاسا دینے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تو ہی تو میرا وکیل صفائی بن کر آیا تھا، جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، اے اللہ کے نبی، جس نے اس عورت کو تیری بیوی بنا کر تیرے گھر میں بھیجا ہے، اس رب کو گھر سے نکالنے کا حق ہے، آپ کو اس عورت کو گھر سے نکالنے کا کوئی حق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کے جملوں سے مجھے تسلی ہو گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر بیٹے، اس وقت تو نے مجھ پر احسان کیا، اس احسان کا بدلہ یہ دیتی ہوں کہ میں چاہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی اور جگہ جنت البقیع کے قبرستان میں سو جاؤں گی۔ عمر تیرے لیے اسی جگہ کا انتخاب کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے عبداللہ، جس وقت میں شہید ہو جاؤں مجھے کفن دے دیا جائے، جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا، پھر ایک بار امی کے پاس جانا اور کہنا کہ امی تیرا بیٹا کفن پہن کر تیرے دروازے پر آ گیا ہے، اجازت ہو تو اندر دفن ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے مسلمانوں، جو قبر بھی جبراً اپنی نہیں لیتا، وہ کسی کا مال کیسے کھا سکتا تھا؟ اماں عائشہ صدیقہ نے پھر اجازت دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا۔ ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ماں باپ مرتے ہیں اولاد روتی ہے، اولاد مرتی ہے تو ماں باپ روتے ہیں۔ جب کوئی بھائی فوت ہو تو بہنیں روتی ہیں، بہن دنیا سے رخصت ہو تو بھائی افسوس کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن تو دنیا سے جائے گا، تیری جدائی میں قیامت تک اللہ کا اسلام روتا رہے گا۔
صحابہ کرام کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں زخمی ہوا، پورا مدینہ زخمی ہو چکا تھا۔ جس دن فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا، 300 یتیم بچے مدینے سے باہر چیخیں مار کر رو رہے تھے اور کہتے تھے ہمارے ابا فوت ہو گئے ہیں، ہمارے ابا فوت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم تو کب سے یتیم ہو گئے تھے؟ کہا کب سے نہیں، اب سے یتیم ہوئے ہیں، پہلے ابا فوت ہو گئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر کا پانی بھرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر کا سامان لاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری چیزیں پہنچاتے تھے۔ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رخصت ہوا، ہمارا باپ رخصت ہو گیا۔ آج عمر نہیں گیا، پورا مدینہ یتیم ہو گیا ہے۔ آج عمر نہیں گیا، عمر کی جدائی میں محمد کا اسلام یتیم ہو چکا ہے۔ اب شہادت کے بعد میں اپنی تقریر کا خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں کہ عمر تھا کون۔ اب تم توجہ کرو کہ یہ سارا بیان عمر کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اب یہ سمجھو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کون۔ توجہ کریں، میں اپنی ایک بات کو اپنے ایک بیان پر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے اندر سادگی ہے۔ توجہ کریں، عمر اپنے دور خلافت میں اگر ایک طرف ایران پر فوجیں بھیج رہے ہیں، کیسر و کسریٰ کے سفیروں سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ایران و مصر کے فاتحین کے نام فرامین جاری کر رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ سے باز پرس کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بدن پر پیمند لگا کر کرتا پہن رہے ہیں، سر پر پھٹا ہوا عمامہ اور پاؤں میں بوسیدہ چپل ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو کسی وقت منبر پر چڑھ کر خدائی احکام سنا رہے ہیں تو کسی وقت مشکیزہ کندھوں پر رکھ کر محتاجوں، بے کسوں اور بیواؤں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جو دن کو خلافت کے امور سر انجام دیتے تھے تو رات کو مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے نظر آتے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو غنی اتنے ہیں کہ شاہوں کے تاج آپ کے قدموں پہ نثار ہیں، لیکن سادگی اس قدر ہے کہ بادشاہوں کے سفیر آپ کی سادگی کی وجہ سے پہچانتے بھی نہیں اور بھول جاتے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو باطنی اقتدار کے مقابلے میں ظاہری وجاہت کو نیچے سمجھتے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو دینی معاملات میں جس قدر سخت تھے، ذاتی معاملات میں اس سے بھی زیادہ نرم تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو امیر المؤمنین ہونے کے باوجود زید بن ثابت کے ساتھ مدعا علیہ بن کر پیش ہوئے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو صدیق اکبر کے بعد خلافت پر متمکن ہوئے۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے انسداد رشوت کے لیے مزدوروں کی تنخواہیں زیادہ سے زیادہ مقرر فرمائیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے تراویح کو بحیثیت قضائیہ جاری فرما کر امت محمدیہ کو حفاظت قرآن کا موقع دیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی غرض سے نماز تراویح کی جماعت باجماع صحابہ کرام فیصلہ فرما کر قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے شوکت اسلام اور رعب حکومت کے پیش نظر فوجی چھاونیاں مقرر فرمائیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے شوکت اسلام جنہوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے چوکیاں اور سزائیں بنائیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے تنگ حال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے تحفظ مال کے لیے بیت المال کا خزانہ قائم کیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر مراد نبوت پوری کی۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق ان کے قتل کا مشورہ دیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے کفر کو چیلنج کر کے بیت اللہ کے اندر مشرکین کی روبرو نماز کی ادائیگی کی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے قضاء کا سلسلہ جاری فرما کر مسافروں کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے تجوید قرآن کے سلسلے میں قوم عرب کو عربیت کی تائید فرمائی۔
کون عمر؟ وہ عمر جس نے تعلیم قرآن پھیلانے کی غرض سے شام، حماس، فلسطین کے علاوہ باقی مقامات پر قرآنی مدارس قائم کیے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے احکام خداوندی کے تحفظ کے لیے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور کا یاد کرنا ضروری قرار دیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے ملکی سیاست کے پیش نظر فوج کا اسٹاف افسر، خزانہ، مترجم، طبیب و جرح پر مشتمل فرمایا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو اعلیٰ قسم کے غلاف سے بدل دیا تھا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے حرم کی عمارت کو وسیع کر کے ارد گرد دیوار بنا کر عام آبادی سے ممتاز کر دیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے قحط سالی کے علاج میں 99 میل نہروں میں سے کھدوا کر دریائے نیل کو بحر کلثم سے ملا دیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے بڑے بڑے شہروں میں مسافر خانے تعمیر کروائے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے ابو موسیٰ نہر کھدوا کر پیاسوں کی پیاس بجھا دی تھی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے مکہ کے راستے میں چوکیاں قائم کروائی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے مکہ کے راستے میں حوض تعمیر کروائے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے مکہ کے راستے میں سرائیں تعمیر کروائی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے اپنے گورنروں کو عدل و انصاف کی تلقین فرما کر رعایا پر احسان عظیم فرمایا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے قاضیوں کو یہ حکم دے دیا کہ فیصلوں کے لیے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد قیاس کو قبول کیا جائے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر باری باری چلنا تو منظور فرما لیا مگر اونٹنی کو تکلیف نہ دی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے مال غنیمت کے مال سے کبھی اپنا حصے سے زیادہ نہ لیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپیل کرنے پر منافق کو قتل کر دیا تھا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے علی کے بیٹے کو اپنے بیٹی پر ترجیح دے کر بھائی چارے کا حق ادا کیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے خدا کے خوف کے پیش نظر بیت المال سے سامان کندھوں پر اٹھا کر یتیموں تک پہنچا دیا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے واقعہ افق کے متعلق سیدہ عائشہ کے بارے میں رائے پیش کی تو قرآن نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہہ کر تائید کر دی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے مال کا نصف حصہ پیش کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کے اسلامی دبدبے کی وجہ سے قادسیہ، جلولیہ، جلوان، تکریت، خوزستان، ایران، اصفہان، طبرستان، آذربائیجان، شبستان، خراسان، مکران، آرمینیا، فارس، اردن، یرموک، حماس، بیت المقدس، طرابلس، اسکندریہ جیسی عظیم سلطنتیں فتح ہوئی۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کی حورین اور گوشہ نشینیوں کی گواہی سے سیدنا حسین ابن علی کا نکاح منعقد ہوا۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے دور خلافت میں فقہ کو تکمیل و ترقی نصیب ہوئی۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے متعلق عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا میں دوسرا عمر ہوتا تو کفر کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے دور میں ازواج رسول اور عترت رسول کو ماہانہ وظیفہ باقاعدہ ملتے رہے۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے بہشتی محل کو خواب میں خود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مشاہدہ فرمایا۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے کیے ہوئے نکاح کو سیدنا علی ابن طالب اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے برقرار رکھا۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے دروازے پر علی اپنے بیٹے حسین کو لے کر شادی کے لیے تشریف لائے۔ کون عمر؟ جن کے قدم کی حرکت سے مدینہ پاک زلزلے سے قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کون عمر؟ جن کے رموز سلطنت سے تجربہ کاری کی برکت سے مردم شماری کی ترویج ہوئی۔ کون عمر؟ جن کے مشورے سے دفتر مال قائم ہوا۔ کون عمر؟ جن کے مشورے سے پیمائش کا طریقہ جاری ہوا۔ کون عمر؟ جن کے دور میں تنخواہوں کی تعیناتی ہوئی۔ کون عمر؟ جن کے حسن تدبر کی وجہ سے عدالتیں قائم ہوئی۔ کون عمر؟ جن کے دور میں قاضی مقرر ہوئے۔ کون عمر؟ جن کے جواب میں خدا نے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ کی ترجمانی کی۔
کون عمر جن کے لفظ مولا کو محبوب پر استعمال کرنے سے قرآن کی آیت ان اللہ ہوا مولانا نازل ہوئی؟ کون عمر جن کے خط کی برکت سے دریا جاری اور مشرکانہ رسم کا خاتمہ ہوا؟ کون عمر جن کے مذہب کو علی ابن ابی طالب نے دین اللہ سے تعبیر کیا؟ کون عمر جن کے حق میں محبوب نے لو کان بعدی نبیا لکان عمر فرمایا؟ کون عمر جن کے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد محبوب کی تکبیر کہنے سے بت منہ کے بل گر گئے؟ کون عمر جن کے لشکر کو دیکھ کر سیدنا علی ابن طالب نے چند اللہ کا لقب عطا فرمایا؟ کون عمر جن کے ایمان کی خوشی میں زمین نے اظہار مسرت کیا؟ کون عمر جن کے ایمان سے تمام صحابہ کرام کے ایمان کو تقویت پہنچی؟ کون عمر جن کے ایمان لانے سے پہلے جبرائیل امین نے ان کی تشریف آوری کا مسودہ پیغمبر اسلام کو سنایا؟ کون عمر جن کی شکل و صورت کو دیکھ کر عیسائی عالم پہچان جاتے تھے؟ کون عمر جن کی جلال بھری نگاہ کو دیکھ کر والیان تاج و تخت بھی مرعوب ہو جاتے تھے؟ کون عمر جن کی فتح و کامرانی ولادت امام کا سبب بنی؟ کون عمر جن کی بابرکت چادر سے پورا محل آگ کی عزت سے بچ گیا؟ کون عمر جن کی غیرت چار ونگ عالم میں مشہور ہوئی؟ کون عمر جن کی دعا پر شراب کے حرام ہونے کا صریح حکم نازل ہوا؟ کون عمر جن کی غیرت کی وجہ سے بے پردہ عورتوں کو پردہ ملا؟ کون عمر جن کی مبارک رائے کے مطابق وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی پر یہ آیت نازل ہوئی؟ کون عمر جن کی یار سیارت الجبل والی آواز نے نہاداند میں غافل فوج کو جگا دیا؟ کون عمر جن کی عدالت سیاست کو دیکھ کر سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا ملجا و مأویٰ قرار دیا؟ کون عمر جن کی تقریر دل پذیر و جرأت نے سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین و نصار کا اختلاف مٹا دیا؟ کون عمر جن کی مساعی جمیلہ کی برکت سے صرف دور فاروقی میں 4000 مسجدیں تعمیر ہوئی؟ کون عمر جن کی مجلس شورا کے رکن اکابر صحابہ ہی ہوا کرتے تھے؟ کون عمر جن کی عدالت کا چرچا پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا؟ کون عمر جن کی وجہ سے سیدنا حسین ابن علی سیدہ شہر بانو سے نکاح کر کے بازیاب ہوئے؟ کون عمر جن کی سیاسی قابلیت کے نتیجے میں فوجی دفاتر قائم ہوئے؟ کون عمر جن کی ہم نوائی اور تصدیق محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما کر اہل بیت نے عملی طور پر فرمائی؟ کون عمر جن کی تشریف آوری پر محبوب خدا نے مرحبا کی صدا بلند فرمائی؟ کون عمر جن کی تشریف آوری کی خوشی میں دیوار حرم نے باوجہ افتخار اپنا سرتابعرش کر درگاہ پہنچایا؟ کون عمر جن کی رائے کی تائید عبداللہ ابن ابی منافق کے جنازے پڑھنے کے سلسلے میں وحی الہی نے کی؟ کون عمر جن کو محبوب خدا نے دین کے غلبے اور اسلام کی ستوت کے لیے دربار ربوبیت سے طلب کیا؟ کون عمر جن کو پروردگار عالم نے دینی ترقی کے لیے چن کر بھیجا؟ کون عمر جن کو کعبۃ اللہ میں جاتے وقت تمام صحابہ کرام سے آگے جانے کا شرف حاصل ہوا؟ کون عمر جن کو حضور علیہ السلام نے زندگی میں بہشتی ہونے کی بشارت فرمائی؟ کون عمر وہ عمر جو جب تک زندہ رہا تو اسلام کی زینت بنا رہا اور دنیا سے گیا تو آج تک اسلام رو رہا ہے اور قیامت تک روتا رہے گا۔ اللہ تعالی حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔